اس بار ایک سوال ہے بڑا دلچسپ ہے، زندگی اور موت کے بارے میں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس وغیرہ پہ نا بہت جب قیمتی چیزیں ریفریجریٹرز یا اس طرح کی کوئی چیزیں جب آپ شپ ہو رہی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن میں، تو کارٹنز میں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل، بہت نازک ہے، ہینڈل اٹ وتھ کیئر. تو سیانے کہتے ہیں کہ زندگی سے زیادہ فریجائل کوئی چیز نہیں. ہینڈل اٹ ود پریئر. زندگی کو ہینڈل کرو پریئر کے ساتھ، دعا کے ساتھ. جیسے نازک مشین کو، قیمتی مشین کو احتیاط کے ساتھ کرتے ہو، زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کو دعا کے ساتھ ہینڈل اٹ ود پریئر. اور ہمارے صوفیہ کہا کرتے ہیں کہ دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. اچھا، اب دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو میرٹ پہ ہے نہیں ہے وہ بھی کرو. میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی اور میں دعا کر رہا ہوں، اس کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر معاف کرے گا تو وہی بندہ کرے گا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی. زندگی اور موت کا اختیار چونکہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ چاہے تو آپ کی دعا سے پسیج کے قضا کو ٹال دے. دعا کی یہ اسٹرینتھ ہے زندگی کے حوالے سے. اچھا، پھر ایک اور یہ اسپینش بنیادی طور پہ ایک محاورہ ہے کہ ہماری آدھی زندگی والدین کی نظر ہو جاتی ہے، آدھی زندگی ہماری اولاد کھا جاتی ہے. اب کبھی غور کریں تو ایک خاص حوالے سے یہ ٹھیک ہے، چونکہ جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس کی ڈکٹیشن ہوتی ہے، موسٹلی وہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. یہ تو میں نے ایک محاورہ ہے اسپینش کا. میں نے تو ظاہر ہے مجھے اسپینش نہیں آتی، میں نے تو انگلش میں پڑھا ہے میں نے آپ کو. اچھا، پھر ایک فلسفر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری یہ زندگی میری کسی گزشتہ موت کا نتیجہ تو نہیں ہے. اس میں علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. یعنی جو ہماری ڈیفینیشن ہے زندگی کی، یہ وہ بس ہماری ہے، باقی کہانی کیا ہے تو بزرگوں کو پتہ ہوگا، بڑوں کو پتہ ہوگا، فلاسفرز کو پتہ ہوگا. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ زندگی کا ہر دن یہ سوچ کے گزارو کہ یہ آخری دن ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ سچے ثابت ہو گے، وہ دن آ ہی جائے گا. دوسرے، آپ احتیاط سے زندگی گزارو گے. اچھا، پھر ایک فلسفی ہے کہ جیسے محنت اور دیانت سے گزارے ہوئے دن کے بعد، محنت اور دیانت سے گزارے ہوئے دن کے بعد نیند پرسکون آتی ہے، نیند اچھی آتی ہے. اس طرح ایک زندگی جو محنت اور دیانت سے، میں عبادت بھی دیانت ہی کا ایک حصہ ہے، تو موت پرسکون اور آرام دہ ہوتی ہے. میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں تو اس میں ایک دعا شامل ہو گئی ہے. دعائیں تو پتہ نہیں کب سے میری عادت ہے، رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد. لیکن اب چند سالوں سے ایک دعا میں نے اس میں شامل کر لی ہے کہ پروردگار مجھے ایک پیسفل اور پین لیس ایگزٹ عطا کرنا. یعنی پیسفل پرسکون، پین لیس اذیت کے بغیر بلاوا آ جائے تو اللہ پاک آپ کا بڑا کرم ہوگا. تو ایک
اور فلسفہ زندگی موت کے حوالے سے. زندگی کیسے, زندگی موت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ویسے ایک ہی بات ہے کہ کوئی ایسا کرو, کوئی ایسا کام کرو جو تمہاری فزیکل زندگی, جسمانی زندگی سے جس کی ایج زیادہ ہو. اچھا, مدر ٹریسا سے لے کے ایدھی صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا کام دیکھیں آپ. وہ آئے اس دنیا میں, انہوں نے کچھ کیا اور وہ رخصت ہو گئے, کام جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا لگایا ہوا پودا, اسی طرح سائنٹسٹ ہیں ہمارے, جس نے ہماری راتیں, اندھیری راتیں منور کی, بجلی دے گیا, جس نے ایم آر آئی مشین, جس نے انجیکشن, جس نے کوئی اچھی دوائی ایجاد کی, جس نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا, جس نے کروڑوں میل کا سفر جو سالوں پہ محیط ہوتا تھا اس کو گھنٹوں میں سمیٹ دیا. وہ بنی نوع انسان کا محسن ہے, انسانوں کے لیے آسانیاں مہیا کی. جب تک یہ سلسلہ رہے گا وہ زندہ رہے گا خاص معنوں میں. اس طرح لٹریچر کے لوگ ہیں, ریفارمرز ہیں. میں پروفٹس کی بات نہیں کر رہا چونکہ وہ دنیا ہی اور ہے. سو زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا جو آپ کی فزیکل زندگی کو 100 سال, 100 سال, 110 سال, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. کام ایسے ضرور ہیں جو انسان کی فزیکل ایج سے بہت لمبے ہوتے ہیں, اور اس کی کئی صورتیں ہیں. کسی بچے کو پڑھا دیا, چلو جی ہم میڈی تو نہیں ہو سکتے, ہم ایڈیسن بھی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, ہم شیکسپیئر بھی نہیں ہو سکتے, غالب بھی نہیں ہو سکتے, لیکن کسی بچے کو پڑھا دینا تو کوئی مطلب کسی کا گھر آباد کر دینا, کسی بچی کی یہ پریکٹیکلی ایک ہوتا ہے بالکل اپنی ذات کے لیے, مطلب میں جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں کچھ کر رہا ہوں, نہیں. ویسے ہی وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے, اس میں پرندے پناہ لیں گے, اس کے سائے میں کو بندہ بیٹھے گا, وہ آلودگی کو کم کرے گا, اور جب تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ تم زندہ رہو گے. کمال کی بات ہے. سو ایک اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لائف از لائک اے یونیورسٹی اور اے کالج. کوشش یہ ہونی چاہیے, جیسے میرے زمانے میں تو فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ ڈویژن, تھرڈ ڈویژن ہوتی تھی, کہ جب آپ کہیں سے کو گریجویٹ کرتے ہو یا گریجویشن کرتے ہو, میٹرک یا ایف اے, ایف ایس سی یا جو بھی, تو گریڈز اچھے ہونے چاہیے. جو زندگی کی یونیورسٹی سے جب آپ نکلو تو آپ کے پاس آپ کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ شرمناک نہ ہو. تو اس میں اچھے گریڈز کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. اور آخری بات جو میں عرض کروں, زندگی بہت خوبصورت اور بہت ہی خطرناک چیز ہے. خطرناک کی کیا ہے اس میں؟ خطرناک کی اس میں یہ ہے کہ زندگی آخرت کا فیصلہ کرتی. زندگی تو ایک پل کی ہو سکتی ہے, 100 سال کی ہو سکتی ہے, بس آگے کیا بس. لیکن آخرت خدا کی پناہ. سو یہ جو چند سال ہوتے ہیں یہ آپ کے آنے والے, مجھے نہیں پتا, لاکھوں کروڑوں سالوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان چند سالوں نے. سو اٹس انٹائرلی آپ ٹو اس, مجھ پہ, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان سالوں کو کیسے یوٹیلائز. اور آخری بات زندگی کے بارے میں, لائف از لائک اے کوئن. یہ آپ یوں سمجھ لیں ایک سکہ ہے, ایک کرنسی نوٹ ہے زندگی. خرچ آپ اس کو ایک بار ہی کر سکتے ہو, خرچ کر دیا پھر گیا, اس کے بعد آپ نے کیا لیا وہ آپ کی مرضی ہے. تھینک یو ویری مچ.